ایک جرم ایک کمیونٹی کا انسان کرتا ہے، اس کے اوپر بہت ہلکا کیس ہوتا ہے، پولیس اور پرشاسن اس کو لے کر کے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہوتا۔ وہی جرم اور وہی کام اگر دوسری کمیونٹی کا کوئی انسان کرتا ہے، اور میں کھل کے کہوں اگر وہی کام مسلمان اگر کرتا ہے تو بہت بڑا اپرادھ ہے۔ اور اب تو حالات یہ ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا انصاف نہیں دیکھا گیا کہ جرم کوئی کرے اور اس کی سزا اس کے پورے گھر والوں کو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے گھر کر دیا جائے، اس کے گھر کی عورتوں کو بے گھر کر دیا جائے۔ جس گھر اور مکان کو بنانے میں انسان کا خون پسینہ صرف ہوتا ہے، انسان کی گاڑی کمائی خرچ ہوتی ہے، پل بھر میں اس گھر کو میرے بھائیوں ویران کر دیا جاتا ہے اور چٹیل میدان کر دیا جاتا ہے۔ انصاف کا یہ نمونہ اس وقت اپنے ملک میں ہے۔ یہ ملک میرے بھائیوں ہمارا، اور کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی، ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے عرض وطن قرض تیرا اب بھی ادا نہیں ہوتا، اے عرض وطن اب بھی تیرا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم خون کی بہت ساری قسطیں تیرے اوپر نچھاور کر چکے ہیں، بہت سارے ہمارے، کوئی بریگیڈیئر عثمان تھا، کوئی کیپٹن عبدالحمید تھا، اور کوئی ہمارا، کتنے ہمارے مسلمانوں کے نوجوان سرحدوں پر جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اور آج اس ملک میں اس مسلمان سے یہ کہا جائے کہ یہ ملک تیرا نہیں ہے، اس ملک میں تیرا کوئی کام نہیں ہے، تو آزاد نہیں دے سکتا، تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اپنے دین اور ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ سوال آج اس مسلمان سے کیا جائے۔ میرے بھائی میں بڑی نازک گھڑی ہے، ذرا تاریخ کے پڑھنے الٹو، 1400 سال پہلے چلو، ابھی محمد رسول اللہ عرب کی دھرتی پر نہیں آئے ہیں، ابھی اللہ کا آخری نبی دنیا میں ان کا جنم نہیں ہوا ہے۔ آپ کے جنم سے 40 یا 50 دن پہلے کا واقعہ، یمن کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ابرہہ ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ عرب کی دھرتی پر خانہ کعبہ نام کی ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اور اس خانہ کعبہ کا طواف لوگ کرتے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں، لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا اس نے عمارت بنائی، اسٹرکچر بنایا، اور حکم دیا کہ آج کے بعد یمن کے لوگ ان کو حج کرنا ہوگا، ان کو عمرہ کرنا ہوگا، وہ خانہ کعبہ نہیں جائیں گے، وہ مکہ نہیں جائیں گے، وہ میرے اس بنائے ہوئے گھر گھر کا طواف کریں گے، اور یہاں آ کر کے وہ اپنی عبادت کریں گے۔ وہ ابراہیم عیسائی تھا، کرسچن، لیکن خانہ کعبہ کا احترام ان مشرکوں کے دل میں بھی تھا۔ وہ مشرک تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، مگر خانہ کعبہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ گھر موجود تھا۔ یہ دھرتی پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے۔ لوگوں نے ابرہہ کے بنائے ہوئے اس نقلی کعبہ کا طواف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اس کی زیارت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لوگوں نے اتنی انسلٹ کی کہ اس عمارت کے اندر جا کر کے انہوں نے پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا گندگی۔ ابرہہ کا کیسا غصہ آیا، اس نے یہ نہیں پتا کروایا اس میرے بنائے ہوئے اسٹرکچر میں کس نے پاخانہ کیا، کس نے پیشاب کیا، کس نے گندگی کی۔ اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو ہی مٹا ڈالوں، نہ رہے گا پاس۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور شاید دنیا کے اتہاس کا اور دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا لشکر تھا جس لشکر میں ہاتھیوں کو استعمال کیا۔ ابرہہ کو بہت بڑے ہاتھی پر سوار ہو کے آیا تھا، اور دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ یمن کا یہ بادشاہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے یمن سے نکلا ہے۔ اور جب مکہ کی سرحدوں میں داخل ہوا، اس کے سپاہیوں نے کچھ اونٹوں کو پکڑ لیا، کچھ اونٹ تھے وہاں پر، ان اونٹوں کو پکڑ لیا اور ان اونٹوں کو اپنا بنا لیا۔ وہ اونٹ کس کے تھے؟ وہ اللہ کے رسول کے دادا مختلف۔
عبد المطلب کو پتا چلا ابرہہ کے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے. عبد المطلب آتے اور ابرہہ سے کہتے ہیں ابرہہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. ابرہہ کو معلوم تھا عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہے, خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس رہتی ہے. اے عبد المطلب میں تو تمہیں بہت نیک انسان, بہت اچھا انسان سمجھتا تھا, تم تو بہت میرے معیار سے بہت کمتر نکلے. اے عبد المطلب تمہیں معلوم ہے میں یمن سے چل کر کے تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں, جس خانہ کعبہ کو تم اللہ کا گھر مانتے ہو, جس خانہ کعبہ کو تم اتنا احترام کرتے ہو کہ تم اس کا طواف کرتے ہو اور حج اور عمرہ کرتے ہو. اے عبد المطلب اس خانہ کعبہ کی تم کو کوئی چنتا نہیں ہے اور تم اپنے اونٹوں کو میرے پاس لینے کے لیے آئے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اپنے اونٹوں سے زیادہ پیار ہے, تمہیں خانہ کعبہ سے کوئی پیار نہیں. اب ذرا جواب سننا. عبد المطلب مسلمان نہیں تھے, اسی اپنے خاندان کے مذہب پر تھے, اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے, بت پرستی والے مذہب پر تھے, اسلام پر نہیں تھے. لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا معقول جواب. کہا کہ اے ابرہہ میں اونٹوں کا مالک ہوں, اونٹوں کی حفاظت میرے ذمہ تھی, اس لیے میں اپنے اونٹ لینے آیا. جہاں تک خانہ کعبہ کی بات ہے ان لہ ربا یحمیہ, اس خانہ کعبہ کا ایک پروردگار ہے, رب ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے, مجھے اس کی چنتا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا. ابرہہ اپنے ہاتھیوں سے جب اشارہ کرتا ہے, ہاتھی شام کا رخ کرنے کے لیے تیار ہے, ہاتھی جو ہے یمن کی طرف واپس جانے کے لیے تیار ہے, ہاتھی تینوں ڈائریکشن میں جانے کے لیے تیار ہے. مگر ہاتھی کو جب یہ کہا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف چل, ہاتھی ایک انچ چلنے کے لیے تیار ہے, ایک انچ ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار ہے. اس کے بعد دنیا کی نظروں نے یہ دیکھا ہاتھیوں پر آئے ہوئے اس لشکر کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارود نہیں برسایا, اللہ تعالیٰ نے توپ کے گولے نہیں برسائے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کو نہیں بھیجا, بلکہ اللہ نے کیسے اپنا عذاب نازل فرمایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے نبی کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, اے نبی وہ تو بہت بڑی بڑی چالیں اور بہت بڑی بڑی پلاننگ بنا کر کے آئے تھے, اللہ نے ان کی ساری پلاننگ کو ناکام کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا, چھوٹی چھوٹی چڑیاں ان کے اوپر بھیج دی. ترمیہم بحجارہ, جو اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کی کنکریاں ان کے اوپر گراتی چلی جاتی تھی, اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایٹم بم بن کر کے ان کے اوپر برستی چلی جاتی تھی. جس کے اوپر وہ پتھر گرتا تھا, وہ کنکری گرتی تھی, وہ وہیں پر مر کر کے ختم ہو جاتا تھا. فجعلہم کعصف مأکول, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اتنے بدبختی کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوا. کعصف مأکول, جیسے کھایا ہوا چارہ ہو, جیسے گائے اور بکری کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چارہ کو کھا لیتا ہے اور کبھی کبھی اس کے منہ سے وہ بچا ہوا چارہ نکلتا ہے, اس چارے کی طرف ان کی ڈیڈ پڑی تھی, ان کی سڑی ہوئی لاشیں پڑی تھی, ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشیں پڑی تھی. اللہ کو اپنے گھر کو بچانا تھا.